السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن میری بیوی کا فون آیا کہ تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین ہی نہ ہوا اور میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں ابھی گھر آ جاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی ابھی مت آنا، بلکہ مجھے بھی ادھر ہی بلا لو، کیونکہ یہاں اتنی بدنامی ہو گئی ہے کہ باہر نکلنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا ٹھیک ہے، تم اپنا سامان پیک کرو اور وہاں سے ٹرین میں بیٹھ جانا، میں تمہیں یہاں سے پک کر لوں گا۔ لیکن جب کچھ عرصے کے بعد مجھے کچھ سامان کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے سیالکوٹ گھر میں تھا، تو میں بنا بتائے سیالکوٹ چلا گیا۔ وہاں جا کر جو بات مجھے پتہ چلی، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بہن تو میرا نام کاشف ہے، ہمارے ماں باپ کا انتقال اس وقت ہوا جب میں اور میری بہن دونوں بہت چھوٹے تھے۔ یتیمی کے اس کٹھن سفر میں ہم دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ میری بہن جو کہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، میرے لیے ماں بھی تھی اور بہن بھی۔ اس کا پیار ایسا تھا جیسے ماں اپنے بچے پر اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے۔ وہ میری ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان، زندگی قربان کر رہی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنی شادی تک نہیں کروائی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی اگر میں شادی کر لوں اور اپنے گھر کی ہو جاؤں تو تم کیسے رہو گے؟ تم اکیلے بے سہارا کیسے جی پاؤ گے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایسا درد جھلکتا تھا کہ میرا دل دہل جاتا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھاتا، آپی اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو، شادی کر لو، تم نے کب تک اپنے آپ کو میری خاطر قربان کرنا ہے؟ لیکن وہ مسکرا کر میری بات کو نظر انداز کر دیتی اور کہتی نہیں کاشف، میں نے تمہیں پڑھانا ہے، تمہیں بڑا افسر بنانا ہے، تمہیں اپنی منزل پر پہنچانا ہے۔ پھر جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہاری کمائی پر عیش کروں گی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں کبھی ہنس پڑتا اور مذاق میں کہتا، آپی اگر میری بیوی نے کہا کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ فوراً مذاق میں جواب دیتی تو میں اسے جوتے مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ ہم بہن بھائی ان باتوں پر خوب ہنسی مذاق کرتے تھے۔ میری آپی میرے لیے دن رات محنت کرتی تھی۔ انہوں نے میری پڑھائی کی خاطر اپنی زندگی کی ہر خوشی، ہر خواہش قربان کر دی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بنوں اور اپنی زندگی سکون اور عزت سے گزار سکوں۔ اسی خواب کو حقیقت بتانے کے لیے وہ اپنے وجود کی پرواہ کیے بغیر دن رات کام کرتی رہتی۔ ان کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ نہیں بلکہ محنت کی لکیریں صاف دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے خود کبھی اچھا لباس نہیں پہنا، ہمیشہ پرانے کپڑوں میں گزارا کر لیتی، لیکن میرے لیے وہ دنیا کی بہترین چیزیں لانے کی کوشش کرتی۔ میری ضروریات کو پورا کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا۔ وہ میرے لیے ماں بھی تھی جو میری ہر خواہش پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی، اور باپ بھی جو میرے مستقبل کے لیے اپنی ذات کو بھلا چکا تھا۔ ان کے چہرے کی تھکی ہوئی مسکراہٹ مجھے مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتی۔ میری آپی نے مجھے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ میری زندگی کا وہ واحد سہارا تھی جو طوفان میں بھی کبھی نہ ڈگمگایا، اور میں بھی ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کی قربانیاں میرے لیے ایک چراغ کی مانند تھیں جو اندھیری راتوں میں مجھے راستہ دکھاتی رہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ میرے لیے کپڑے سی رہی ہوتی یا میرے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو دفن کر رہی ہوتی، تو میں چھپ چھپ کر اسے دیکھتا اور میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ لیکن پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دیتا کہ میں آپی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں نے گریجویٹ کر لیا تو میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔
میری آپی بھی چاہتی تھی کہ میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، لیکن وہ ہمیشہ میری ترقی کے لیے خود کو پیچھے کر لیتی۔ وہ خود تو میٹرک تک ہی پڑھی لکھی تھی، اور ان کا خواب تھا کہ میں زندگی میں کامیاب ہو کر اس دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل کر لوں۔ اس لیے وہ ہمیشہ میری پڑھائی اور مستقبل کے لیے اپنی محنت کو ایک نیا رخ دیتی رہتی تھی۔ جب میں نے مختلف جگہوں پر اپلائی کرنا شروع کیا تو میری آپی تھوڑی فکر مند ہو گئی، اور وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھائی پر زیادہ توجہ دوں اور ابھی نوکری کے لیے نہ جاؤں۔ لیکن میں نے انہیں یہ سمجھایا کہ آج کل حالات اتنے مشکل ہیں کہ نوکری ملنا بہت محنت اور وقت لیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری پڑھائی مکمل ہونے تک مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے جو میری ترقی کی راہ ہموار کرے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ مایوسی سی جھلکنے لگی، لیکن پھر وہ خاموش ہو کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے، تمہاری مرضی ہے۔ پھر جب پولیس کی اسامیاں آئیں تو میں نے بھی اپلائی کر دیا۔ اسی دوران مجھے خوشخبری مل گئی کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں۔ میں یہ فوراً خبر اپنی آپی کو دینے کے لیے دوڑتے ہوئے ان کے پاس جا پہنچا تھا۔ جب میں نے انہیں بتا دیا کہ آپی میں پولیس میں سلیکٹ ہو گیا ہوں، تو ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو، ان کا چہرہ سکون سے دمک رہا تھا، اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ ترقیاں دے، تمہیں ہر قدم پر کامیاب کرے۔ ان کی آواز میں دعائیں تھیں، اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ میں اتنی محبت تھی کہ میں ان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا۔ لیکن پھر انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایمانداری سے نوکری کرنا۔ میں نے یہ سن کر مسکرا کر کہا، آپی میں ہمیشہ آپ کی دعاؤں کو یاد رکھوں گا اور ہر قدم ایمانداری سے اٹھاؤں گا۔ میرے دل میں ان کی محبت اور دعاؤں کی طاقت محسوس ہو رہی تھی، جیسے ان کی قربانیاں، ان کی دعائیں اور ان کی امیدیں میرے ساتھ چل رہی ہوں۔ اس لمحے میں نے تہیہ کیا تھا کہ ان کی ہر امید پر پورا اترنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کروں گا۔ میری زندگی کا ہر قدم میری آپی کے خوابوں کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا، اور میں انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن جب میں ٹریننگ کے لیے جانے لگا تو مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری آپی اکیلی کیسے رہیں گی۔ مجھے یہ سوچ کر بے حد پریشانی ہونے لگی کہ وہ کیسے اپنے دن گزارے گی، کس سے بات چیت کرے گی اور کس طرح اپنی روزمرہ کی زندگی کو سنبھالے گی۔ ایک طرف مجھے اپنی ٹریننگ کی تیاریوں کی فکر تھی، اور دوسری طرف میری آپی کی اکیلی زندگی نے میرے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اس پر کتنا بوجھ ڈالوں گا۔ وہ میری زندگی کا واحد سہارا تھی، اور اب میں اس کو اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خالہ کا خیال آیا۔ خالہ ہمارے محلے میں رہتی تھی اور اکثر اکیلی ہی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمارے گھر آتی رہتی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ اکیلے پن کا شکار ہیں۔ میں نے فوراً سے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کروں، شاید وہ میری آپی کے ساتھ رہ کر اس اکیلے پن سے نجات دلوا سکتی ہیں۔ اس خیال کے ساتھ میں ان کے گھر کی طرف بڑھا۔ جب میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ ان کی مسکراہٹ میں ہمیشہ ایک محبت بھری فرمائش تھی، جیسے وہ میری پریشانیوں کو سمجھے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ بیٹا کیا کام ہے، خیریت سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا۔ میں تھوڑا سا ہچکچاتے ہوئے اندر آیا اور کہا، جی خالہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے اندر بٹھایا اور پھر محبت سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے بیٹا؟
میں نے ان کے سامنے اپنی تمام پریشانیاں رکھ دیں اور کہا، خالہ آپ میری ٹریننگ کے دوران میری آپی اکیلی رہیں گی اور مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ وہ کیسے رہیں گی۔ کیا آپ ان کے ساتھ 3 ماہ تک رہ سکتی ہیں؟ ویسے بھی تو آپ اکیلی ہی رہتی ہیں، شاید آپی کو آپ کی موجودگی سے کچھ سکون مل جائے۔ خالہ کچھ دیر تک سوچتی رہیں، پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے میری پریشانی کو سمجھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جب تم جاؤ گے تو مجھے بتا دینا، میں حمیرہ کے پاس آ کر رہوں گی۔ ان کے لفظوں میں اتنی شفقت اور محبت تھی کہ میری تمام پریشانیاں کم ہو گئیں، میرے دل کو سکون مل گیا اور میں نے کہا، شکریہ خالہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خالہ کی یہ باتیں میرے دل کو سکون دے گئی تھیں اور مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف احساس کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور کبھی بھی نہیں ٹوٹتے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ خالہ کی موجودگی میں میری آپی کو اکیلا نہیں ہونا تھا اور میری پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ دل میں ان کی محبت کے لیے بے حد شکر گزار تھا اور یہ سوچ کر مجھے سکون آیا کہ میری آپی اکیلی نہیں رہے گی، اور کہا، چلیں ٹھیک ہے، میں لینے آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے گھر کو واپس آ گیا تھا اور دل میں اتنی پریشانی نہیں تھی کیونکہ اب میری آپی اکیلے نہیں رہنے والی تھی۔ خالہ کے ساتھ اس کا وقت گزرتا اور مجھے سکون تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہوں گی۔ 2-4 دن میں میری ٹریننگ شروع ہونے والی تھی اور میں دل ہی دل میں تیار ہو رہا تھا کہ اب مجھے کچھ وقت کے لیے الگ رہنا پڑے گا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میری ٹریننگ شروع ہوئی۔ صبح صبح جب میں آپی سے ملنے گیا تو خالہ کو بھی ساتھ لے آیا۔ آپی نے خالہ کو دیکھ کر فوراً سے سوال کیا، تم نے خالہ کو کیوں تکلیف دی؟ ان کی آواز میں تشویش تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپی، آپ ادھر اکیلی ہوں گی تو اس طرح اگر میں پریشان رہوں گا تو یہ کام پر دھیان نہیں دے پاؤں گا۔ خالہ بھی اکیلی ہی ہوتی ہیں اور انہیں آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر آپی خاموش ہو گئی، جیسے دل کی بات سمجھ گئی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تم دھیان سے جانا اور دل لگا کر کام کرنا۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح ایک نرمی اور محبت تھی، جیسے وہ میری خوشی کے لیے ہر بات پر آمادہ تھی۔ میں نے ان سے رخصت لی اور اپنی ٹریننگ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ٹریننگ کے دوران روز شام کو میں آپی سے فون پر بات چیت کرتا اور ان کی خیر خیریت جان کر میرے دل کو سکون مل جاتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی میرے لیے پریشان ہوں گی، اور جب میرا فون سنتی تھیں تو ان کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان آ جاتا تھا، اور وہ کبھی نہیں کہتی کہ انہیں میری فکر ہے، مگر ان کے لہجے کی نمی اور دعاؤں کے جملے سب کچھ کہہ جاتے تھے۔ ان لمحوں میں مجھے ایسا لگتا جیسے میں ان سے دور نہیں بلکہ ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ 3 ماہ یوں ہی گزر گئے تھے۔ جس دن میں ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا، وہ دن میرے لیے بے حد خاص تھا۔ میں اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے اپنے خوابوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی آپی کی آنکھوں میں سے آنسو جھلکنے لگ گئے تھے، اور خالہ کی مسکراہٹ میں بھی ایک چھپا ہوا فخر اور دعاؤں کا سایہ نظر آیا۔ آپی تو جیسے بے چین ہو انہیں اٹھیں، جلدی سے آگے بڑھی، میری نظر اتاری اور دعائیں پڑھتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش نے مجھے ان کی بے پناہ محبت کا احساس دلا دیا۔ مجھے اندر لے جا کر بٹھایا گیا۔ آپی میرے سامنے بیٹھ گئیں اور کتنی ہی دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ممتا، خوشی اور دعاؤں کی چمک تھی۔ مجھے یہ لمحہ بے حد قیمتی لگا۔ آخر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپی، آپ اس طرح سے کیوں دیکھے جا رہی ہیں؟ آپی کی آواز میں ایک گہری محبت اور جذبات کا سمندر تھا۔ کہنے لگیں،
تمہیں اتنے دنوں کے بعد دیکھ رہی ہوں، میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھیں، آج ان کو ٹھنڈک مل گئی ہے۔ ان کے یہ جملے سن کر میرا دل جیسے بھر آیا ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور دل ہی دل میں سوچا کہ میری آپی کی دعائیں اور محبت ہی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لمحے مجھے اپنی ذمہ داریوں کا مزید شدت سے احساس ہوا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ان کی امیدوں پر ہمیشہ سے پورا اتروں گا۔ مجھے جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا اور اسی دوران میری شادی میں ایک نیا موڑ آیا۔ میری آپی نے شادی کا اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ سے اپنی آپی کے بہت زیادہ قریب تھا اور ان کی خوشی کے لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ میں نے سوچا کہ ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہماری زندگیوں میں خوشی آئے گی۔ رشتہ دیکھنے اور دکھانے کے 6 ماہ کے بعد میرا رشتہ طے ہو گیا اور بہت جلد میری شادی کر دی گئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب ثنا دلہن بن کر ہمارے گھر چلی آئی۔ میری آپی نے اسے اپنے دل و جان سے قبول کیا اور اسے اپنی بیٹی کی طرح اپنا لیا۔ میری آپی ہمیشہ سے میری بیوی کا بہت خیال رکھتی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ میرا خیال رکھتی تھی۔ میری روٹین بھی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ جب بھی میں ڈیوٹی سے واپس آتا سیدھا آپی کے پاس چلا جاتا، وہاں کچھ وقت گزارتا، ان سے حال چال پوچھتا اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ لیکن یہ بات میری بیوی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ جب تم ڈیوٹی سے آتے ہو تو سیدھا میرے پاس آیا کرو، لیکن میں نے اسے کئی بار سمجھا دیا کہ میری زندگی کا پہلا حق میری آپی کا ہے اور تمہارا اس کے بعد آتا ہے۔ وہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں اور میں انہیں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پائی۔ اس نے بار بار میری آپی سے لڑائی شروع کر ڈالی اور ان کے درمیان فاصلے بڑھتے ہی چلے گئے تھے۔ پھر ایک دن وہ آپی کو شادی نہ ہونے کا طعنہ دینے لگی۔ میں اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم نہیں جانتی ہو، میری آپی نے میری خاطر اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کو قربان کیا تھا۔ ایک دن وہ میری آپی کے بارے میں یہ بھی کہہ بیٹھی کہ یہ لڑکی اتنی معمولی شکل و صورت کی ہے، اسے کوئی اپنائے گا اور یہ تمہاری خاطر شادی نہیں کر رہی، بس یہ ایک بہانہ ہے۔ اور میں نے اسے سختی سے سمجھا دیا کہ خبردار، اگر تم نے میری آپی کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات چیت کی تو مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ پھر ایک دن اس نے آپی سے کہا کہ ہم کوئی بھی رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیتے ہیں، تم ساری زندگی ہمارے ہی سر پر بوجھ بنی رہو گی۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو کھری کھری کھوٹی سنا ڈالی۔ اس نے میری آپی کو دھکے دے کر کمرے سے نکالنے کی کوشش کی تھی تو میں نے غصے میں آ کر اسے ایک زور کا تمانچہ دے مارا تھا۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ میری آپی کا چہرہ دکھ اور صدمے سے بدل گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا، جیسے وہ کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ میری آپی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کی آواز ہمیشہ کی طرح نرم تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہر رشتے کی بنیاد صبر اور محبت پر ہوتی ہے۔ ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیں۔ لیکن رابعہ کے لہجے میں سختی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، پلیز، اب آپ نے جو تماشا کرنا تھا کر لیا ہے، اب جائیں یہاں سے۔ میری آپی خاموش ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ گئیں۔ میں یوں ہی بے مطلب سڑکوں پر گھومتا رہا، اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنا میں دبانے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ طوفان میرے دل کو بے چین کر دیتا۔
کافی دیر کے بعد جب تھک ہار کر میں گھر واپس آیا تو میری آپی کو جاگتے ہوئے اپنے انتظار میں پایا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے جاگتی تھی، لیکن آج ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی۔ میں سیدھا ان کے پاس چلا گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کا چہرہ دیکھا، میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ درد جو انہوں نے اپنے اندر چھپایا ہوا تھا، اس کی شدت میری روح تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار کہا، آپی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے نا؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے لیے قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا، اور آج بھی آپ ہی تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور میں اپنے آنسو روک نہیں پایا تھا۔ مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے صرف تمہاری خوشی چاہیے ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اپنے دل کو تھوڑا سا نرم کرو اور سمجھوتا کرنا سیکھ جاؤ کہ محبت قربانی کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ مجھے جیسے مفلوج کر گئے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دل پر جیسے ایک بوجھ سا تھا اور آنکھوں میں نمی۔ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ثنا میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے اور آواز میں نرمی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں آئندہ سے خیال کروں گی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ شاید وہ واقعی ہی شرمندہ ہے۔ میری آپی کے آنسو میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، معافی مجھ سے نہیں، آپی سے مانگو۔ تم نے میرا نہیں، میری ماں جیسی بہن کا دل دکھایا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے الفاظوں نے ان پر کیا اثر کیا ہوگا۔ ثنا میری بات پر پہلے تو خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کئی جذبات ابھرے، غصہ اور شاید ایک لمحے کے لیے پشیمانی بھی۔ وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہی کر لوں گی۔ لیکن اس کے لہجے میں وہ شرمندگی نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ لیکن اس نے صبح ہوتے ہی میری آپی کے سامنے معافی مانگ لی اور آپی کے دل بھی بڑا کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے تھوڑا تو سکون ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میرا ٹرانسفر کراچی ہو گیا۔ دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ مجھے وہاں جانا تو تھا، لیکن یہ سب چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے بے دلی سے اپنا سامان پیک کر لیا۔ ہر چیز کو یوں ہی دیکھے جا رہا تھا جیسے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ کراچی جاتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ میری بہن بہت زیادہ اداس تھی۔ اس کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا۔ میرا جانا اسے کس قدر تکلیف دے رہا ہے۔ لیکن ثنا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ اتنی خوش کیوں تھی؟ کیا واقعی میرے جانے سے وہ اتنی مطمئن ہو سکتی تھی؟ دل میں یہ سوال بار بار ابھرتے۔ خیر، میں سب سے مل کر کراچی روانہ ہو گیا۔ میں کراچی میں زندگی میں مصروفیت بڑھ گئی، لیکن گھر سے فون پر رابطہ رکھنا میرا معمول تھا۔ ہر روز میری بہن اور بیوی سے بات چیت ہوتی۔ بہن ہمیشہ میری خیر خیریت پوچھتی اور میرے دن کے سارے بارے میں بات چیت کرتی رہتی۔ لیکن پھر اچانک کچھ عجیب سا ہوا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آپی سے بات چیت ہونا بند ہو گئی۔ میں نے ثنا سے پوچھا تو اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ باہر کہیں گئی ہوئی ہے، جلدی واپس آئے گی، کہ وہ باہر کہیں گئی ہے۔ آپی کہاں جانے لگی؟ میں تو اس کی باتوں کو سمجھ نہ پایا، لیکن خیر، میں نے ثنا سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جگہ بنا ڈالی۔ ایک دن اچانک سے ثنا کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور جوش تھا۔
اس نے جو بات کہی وہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بہن کا کسی کے ساتھ چکر تھا، اس لیے وہ اکثر گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج تو حد ہو گئی، وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے میرے دل و دماغ سن ہو گیا ہو، ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ میری آپی جو ہمیشہ شرافت اور وقار کی مثال تھی، ان کے بارے میں یہ الزام یہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ثنا کی باتوں نے میرے دل کو مزید توڑ ڈالا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا میں خود آ کر پتہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر ثنا کی آواز میں واضح گھبراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، تم یہاں نہ آنا، تمہاری بہن کی وجہ سے اتنی بدنامی ہو چکی ہے کہ لوگ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر تھو تھو کر رہے ہیں۔ تمہارے آنے سے مسئلے مزید بڑھ جائیں گے، ایسا کرو مجھے اپنے پاس ہی بلا لو۔ میں حیران و پریشان تھا، لیکن اس وقت میں نے مزید بحث نہیں کی۔ دل کے اندر غصہ، بے بسی اور دکھ کا ایک ایسا طوفان تھا کہ میں بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے، اپنا سامان پیک کر لو اور آ جاؤ۔ ثنا اگلے ہی دن کراچی پہنچ گئی اور ادھر میرے ساتھ رہنے لگی، لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا جو کہ میرے سیالکوٹ کے گھر میں موجود تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچا تو محلے والے میرے پاس آ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں موجود افسردگی نے مجھے پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ مجھے لگا کہ آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ محلے والوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارے باپ کے چلے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے بہن کا جینا حرام کر ڈالا۔ اس نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور سب کو کہنے لگی کہ حمیرہ گھر سے بھاگ گئی، لیکن ہمیں یقین تھا کہ حمیرہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی، وہ تو اتنی نیک اور شریف لڑکی تھی۔ خالہ نے بات آگے بڑھائی، اس ظالم عورت نے تمہاری بہن کو کتنے دن بھوکا پیاسا رکھا، پھر ایک دن جب وہ یہاں سے چلی گئی تو اس کے چلے جانے کے 2 دن کے بعد ہی تمہارے گھر سے ایک عجیب سی بدبو آنے لگ گئی تھی۔ ہم سب نے ہی مل کر فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہارا گھر چیک کروائیں گے۔ جب کہ ہم تمہارے گھر پہنچے اور تلاش شروع کی تو ہمیں سٹور روم سے تمہاری بہن کی لاش ملی۔ یہ سن کر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میرے دل پر ایک ایسا بوجھ تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس سب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ کاش میں اپنی بہن کے ساتھ کھڑا رہتا، کاش میں اسے اس ظلم سے بچا سکتا۔ محلے والے مجھے ہمدردی کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ خالہ نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا، پانی پلایا اور کہا، بیٹا خود کو سنبھالو، یہ وقت حوصلے کا ہے۔ لیکن ان کے الفاظ میرے دل کے درد کو کم نہ کر سکے۔ جب سب تسلی دے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے اپنی بہن کی معصوم مسکراہٹ کو یاد کیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، اور آج وہ زمین کے نیچے اکیلی تھی، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ظالم کے ہاتھوں مار دی گئی تھی۔ میں نے جو ضروری سامان لینا تھا وہ لیا اور دل بوجھل کر کے واپس کراچی آ گیا۔ گھر پہنچتے ہی میری بیوی میرے پاس چلی آئی اور پوچھنے لگی، اتنے دن کہاں تھے، بتا کر بھی نہیں گئے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے ذرا بھی شرمندگی نظر نہ آئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن میرے الفاظ میرے گلے میں پھنس گئے تھے۔ میں اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کوئی کیسے کسی بے قصور کو مار کر مطمئن رہ سکتا ہے؟ کیا اس کے زمین نے کبھی اسے ملامت نہیں کی؟ کیا اسے میری بہن کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟
میں تو اسے بار سیالکوٹ میں گیا تھا اپنے گھر پہ۔ یہ سنتے ہی ثنا کے چہرے کا رنگ جیسے زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرانے لگا اور لرزتی آواز میں بولی، ہاں وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اس کی آواز میں چھپا ہوا اضطراب اور غیر یقینی میرے کانوں میں گونج رہا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے اب کوئی بھی ہمدردی باقی نہ بچی تھی۔ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے میں نے غصے سے بھرے ہاتھ سے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اپنی بے گناہی کا کوئی جھوٹا ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس کے ہر انداز میں مجرمانہ بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے ڈالی۔ ثنا کے ہوش جیسے اڑ گئے، وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں بے یقین سے سوال چمکنے لگے۔ شاید اسے یہ آس امید تھی کہ میں اس کا راز کبھی نہ جان پاؤں گا، لیکن وہ غلط تھی۔ میں نے اسی لمحے لیڈیز پولیس کو فون کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لیں۔ ثنا میری طرف دیکھتے ہوئے ہچکچائی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن میرا دل اس کی چیخوں سے مزید سخت ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے، اس کے آنسو، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی بے ساختہ معافیاں، کچھ بھی مجھے اس کے جرم کو نظر انداز کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ جب پولیس نے اسے ہتھ کڑیاں پہنائیں تو وہ چیخ پڑی، نہیں پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اس کے الفاظ میرے دل پر اثر ڈالنے کے لیے بہت دیر کر چکے تھے۔ اسے پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ کر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ کیا یہ وہی عورت تھی جس سے میں نے محبت کی تھی، جسے میں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تھا، اور آج وہ میری بہن کی قاتل ثابت ہو چکی تھی؟ میرا دل بے بسی اور غصے کے عجیب و غریب امتزاج سے بھر چکا تھا۔ میں نے جلدی اپنا تبادلہ سیالکوٹ کروا لیا۔ وہاں اپنے گھر میں جہاں کونے میں میری بہن کی موجودگی کا احساس ہوتا، میں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس کے کمرے سے آتی ہوئی دھوپ مجھے اس کی مسکراہٹ یاد دلاتی اور الماری میں رکھے کپڑے سے اس کی خوشبو آتی تھی۔ رات کے وقت جب گھر میں سناٹا ہوتا تو میں اس کی آواز سننے کے لیے دیواروں کی طرف دیکھتا تھا۔ اس کے کہکے، اس کی باتیں، اس کی معصوم خواہشیں سب یادوں کی صورت میں میرے دل میں چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ میں دن رات یہ سوچتا تھا کہ ثنا نے یہ سب کیوں نہ کیا، تو آج بھی میری بہن میرے ساتھ ہوتی۔ میں اس کی ہنسی کو محسوس کرتا، اس کے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتا، لیکن اب میری زندگی میں صرف پچھتاوا اور تنہائی باقی رہ گئی تھی۔ میری بہن کے بغیر میرا ہر دن ایک بوجھ بن چکا تھا۔ میں تو ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتا تھا، تنہا اپنی بہن کی یادوں کے سہارے، لیکن خالہ نے میری زندگی کو ایک اور رخ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور باتوں میں آ کر کہنے لگیں کہ ایک بے سہارا لڑکی ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، بھابھیوں کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، بیچاری کے پاس نہ عزت ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ایک گہری چوٹ کھا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کا چہرہ گھومنے لگا تو وہ بھی بھابھی کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر دنیا سے چلی گئیں۔ اس کی تکلیف، اس کی بے بسی، سب کچھ یاد آ گیا۔ میرے دل میں ایک سوچ نے جنم لیا، اگر میں اس کو سہارا نہ دوں تو کون دے گا؟ میں نے خالہ سے کہا، خالہ اگر میری مدد سے اس لڑکی کی زندگی سنور سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ میری بات سن کر خالہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے مجھے بد دعائیں دی اور فوراً سے تیاری شروع کر دی۔ محض ایک ہفتے کے اندر میری اس لڑکی انیسہ سے نکاح ہو گیا۔ انیسہ ایک نہایت معصوم اور خالص دل کی مالک نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ شکر گزاری جھلکتی اور اس کی خاموش مسکراہٹ جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی۔
اس نے میری زندگی میں آ کر ایک روشنی سی بھر ڈالی۔ انیسہ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، نہ کوئی گلہ نہ کوئی شکایت۔ اس نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، میرے آرام کا خیال رکھا، میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو بھی وقت پر پورا کر دیا۔ اس کی یہ محبت اور خلوص میرے دل میں گھر کرنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی۔ جہاں پہلے تنہائی اور پچھتاوا تھا، وہاں اب سکون آنے لگا۔ میں نے خود کو انیسہ کی محبت کے حوالے کر دیا اور اس کی موجودگی نے میری ٹوٹتی ہوئی روح کو سہارا دیا، اور میں نے اسے پورے دل و جان سے اپنا لیا۔ انیسہ نہ صرف میری زندگی کا سہارا بنی، بلکہ اس نے میرے دل میں ایک نئی آس امید بھی جگا ڈالی کہ اس کے خلوص نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ زندگی کا سفر چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، ایک سچے ساتھی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے دل میں میری بہن کی یاد آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔